بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو رزق کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ رزق ہمارا لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے سب کے لیے، جس کے حصے کا رزق اسی کو ملتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رزق کی بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق جو ہے اس کے لیے اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو رزق حاصل کرنے کے لیے۔ رزق تو موجود ہے، لیکن اس کو جتنی آپ کوشش کریں اتنا آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو کچھ نہیں دیا جاتا، کچھ نہیں ملتا اسے جب تک وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹیبل پہ آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہے، اب آپ اسے اٹھائیں گے، ہونٹوں سے لگائیں گے تبھی پی سکیں گے نا۔ گلاس تو پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، رزق پڑا ہوا ہے آپ کا، لیکن آپ کوشش نہیں کر رہے اس کے لیے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے، وظیفے آپ ضرور کریں، سب کچھ کریں، مگر کوشش بڑی ضروری ہے اس کے لیے۔ کوشش ضرور کریں آپ۔ اب دکاندار ہیں، دکان تو کھولیں نا جا کے۔ اب گھر بیٹھے رہیں اور وظیفے کرتے رہیں اور سوچیں کہ میرے رزق آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش پہلی شرط ہے۔ رزق کے حصول کے لیے پہلے آپ کوشش کریں، دکان کھولیں، مال ڈالیں، اس میں بیٹھ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ جو تو نے حکم دیا تھا مجھے صحیح کرنے کا، کوشش کرا، میں نے کر لی، میرے بس میں اتنا ہی تھا جو میں نے کر لیا ہے، اب آگے تیرا کام ہے۔ یہاں آپ کا وظیفہ اب کام کرے گا۔ وظیفہ جو ہے دراصل وہ رزق کے لیے نہیں ہوتا، وظیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ رزق دینے والے کو راضی کریں آپ۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں اس مقصد کے لیے کریں، اس نیت سے کریں کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بنیادی چیز جو ہے دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے سکون کے لیے، دنیا کے رزق کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ رب آپ سے راضی ہو۔ آخرت میں بھی آپ اس وقت تک کچھ نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہوا۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم صحیح جو بھی کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اس کے بدلے میں جو کچھ ملتا ہے، آپ کو رزق ملتا ہے، آپ کسی امتحان میں کامیابی سے جو بھی کرتے ہیں آپ، وہ اصل میں جو ہے ثانوی چیز ہے۔ بیسک چیز جو ہے پرائمریلی آپ کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ اور جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں اس میں آپ کی نیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ کوئی نیک کام بھی اگر بری نیت سے کریں گے تو وہ ضائع ہو گیا، آپ کا کچھ نہیں اس کو ملے گا۔ آپ کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، پھر اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی یہ نیت اپنی یہ کریں کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں خالص طرح اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اب آپ جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں گے، کوئی اسم الہی کا ورد کریں گے، آپ اس کو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو اس کا، لیکن اس کے رزلٹ میں، جو اس کے نتیجے میں جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کی عنایات شروع ہوں گی آپ پہ، اور آپ کی اس کی رحمتوں کی بارش آپ پہ شروع ہو جائے گی، آپ کے سب کچھ ہو جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، اب یہ دیکھیں آپ آج کل جو ہے آپ کو بے شمار ویسے وظیفے ملیں گے ہمارے جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے وظیفے آپ کو دیکھتا ہوں میں کہ جناب آپ رات کو وظیفہ کریں، صبح آپ کے شہر میں ڈالروں کی بارش شروع ہو جائے گی، چھت پھٹے گی آپ کی اور اینٹیں برسنی شروع ہو جائیں گی، سونے کی اینٹیں برسنی شروع ہو جائیں گی۔ اور بھائی وظیفوں سے ہونے لگے، کچھ رزق اس طرح ملنے لگے تو پھر یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ نوکریاں کرنے کی سارا سارا دن صبح سے شام تک مزدوریاں کریں، کیا ضرورت ہے؟ بس بیٹھ کے پھر آپ وظیفے کرتے رہیں، آپ کو مل جائے گا سب کچھ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ آفاقی قانون ہے، ہر ایک کے لیے ہے یہ
مسلم ہو غیر مسلم کوئی بھی ہو، یہ قانون سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بنا دیا ہے کہ آپ کو اس وقت ملے گا جو کچھ بھی ملے گا، جو کچھ آپ مانگتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ ملے گا اس وقت جب آپ اپنے اس کے لیے کوشش کریں گے۔ کوشش بنیادی فرض ہے، کوشش آپ کو بہرحال کرنا ہے، اس کے بعد آپ وہ کریں۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ جو ہے ایک سورت ہے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں، وضحیٰ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے 40 بار، اور 40 دن تک یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد پڑھ لیں 11 مرتبہ جو ہے، اس سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھیں۔ تو 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہتر نتیجہ ملے گا، اور آپ رزق کی فراوانی اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک سے جب آپ رزق کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک سے یہ بنیادی چیز جو مانگیں، آپ اللہ سے برکت مانگیں اپنے رزق میں۔ جو مال کی فراوانی ہوتی ہے بعض کا یہ بھی انسان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ یہ جتنا آپ کو رزق ملے گا، جو کچھ بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، اس کے لیے اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ یہ جو سب کچھ ہمیں ملتا ہے نا، ہمیں ایک دن حساب دینا ہے، اس کا ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ فرمائے گا کہ دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، یہ نعمتیں میں نے دی، اب ذرا بتاؤ کہ تم نے اس نعمت کو کیسے جو ہے تم نے اس کو کیسے خرچ کیا، مجھے ذرا حساب دو اس کا۔ ہماری جو زندگی ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جوانی آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اللہ پاک یقیناً اس کا بھی حساب لے گا اور پوچھے گا، میں نے تمہیں جوانی دی، طاقت دی، عقل دی، شعور دیا، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے یہ جوانی کو اس کو کن کاموں کے لیے خرچ کیا تھا، کیا کرتے رہے ہو؟ اس طاقت کو جو میں نے دی تھی کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ ظلم کیا لوگوں پہ، یا تم نے اس کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی؟ جو رزق دیا تھا اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تم نے، دوسروں کو دیا؟ تو وہ ان سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ یہ خواہش کریں، یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے رزق عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، اتنا رزق دے مجھے کہ مجھے زندگی میں کسی وقت یہ نہ محسوس ہو کہ یہ مجھے کام آ پڑا ہے، یہ مسئلہ آ پڑا ہے، اس کو میں کیسے حل کروں۔ اس کے اسباب میرے پاس موجود ہونے چاہیے۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی یہی اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو کچھ ہمیں دیتا ہے اس میں برکت ڈال دے، جتنا بھی رزق دے رہا ہے برکت ڈالے۔ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، مگر آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اتنی دولت ہے ان کے پاس جس کا شمار ہی کوئی نہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کو بیماریاں کتنی ہیں، انہیں بلڈ پریشر، شوگر، اور گردے خراب ہیں، جگر خراب ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ کھا ہی کچھ نہیں سکتے اس کو۔ آپ بتائیں اس دولت کا جو ان کے پاس ہے ان کو فائدہ کیا اس کا؟ دوسروں کے فائدہ ہوگا نا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے صحت بھی مانگیں، صحت کی دولت مانگیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صحت ہے۔ صحت کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک جو تو مجھے رزق عطا فرماتا ہے، صحت کے ساتھ میں اس کو استعمال کروں، مجھے صحت بھی عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما، اور مجھے یہ توفیق دے کہ تو دولت جو مجھے عطا فرماتا ہے، جو تو مجھے رزق عطا فرمائے، میں تیرے بندوں کو بھی جو ہے اس میں سے حصہ دوں۔ ایک اور آپ کو میں رزق کی فراوانی کے لیے نسخہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ جب اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، آپ خود اپنے آپ سے ایک عہد کر لیں، تو اللہ سے بھی یہ عہد ہوگا آپ کا، ظاہر جب آپ مانگ اس سے رہے ہیں، ایک حصہ مقرر کر دیں، اس میں سے 2.5% رکھ لیں، 3%، 4%، 5%، جتنا مناسب سمجھتے ہیں نا آپ سہول سے دے سکتے ہیں، وہ آپ یہ عہد کر لیں اپنے دل میں کہ اللہ پاک جو مجھے رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق جو ہے میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔
آپ دیکھیے گا اس نسخے سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ 1 روپیہ میرے راہ میں خرچ کرے 10 میں اس کو واپس کروں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کو 1 کے 10 دوں گا، اب 1 خرچ کرتے ہیں، اب 10 اور جمع ہو جاتے ہیں آپ کے اس میں۔ آپ خود ہی سوچیں رزق کیسے ختم ہوگا؟ یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ آپ آگے بڑھے گا، زیادہ ہی ہوگا یہ رزق۔ اور یہ دیکھیں آپ کے وعدہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک کبھی اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیں، اس کی راہ میں خرچ کریں، جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اتنا ہی آپ کو ریٹرن ہوگا، اور یہ سلسلہ پھر جب چلے گا تو یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، آپ کے رزق میں، آپ کے سہولتوں میں جو ہے اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اور صحیح طریقے سے جیسے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ آپ سے راضی ہو، آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور آپ کی کو کرنے کی اور صحیح طریقے سے جیسے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ آپ سے راضی ہو، آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور آپ کی بارش آپ پہ فرمائے، اور آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے۔ خدا حافظ۔